الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کی وضاحت کو چیلنج کر دیا. نظر ثانی درخواست دائر. عدالتی فیصلے پر تاخیر کا ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں. 12 جولائی کے فیصلے کی وضاحت 25 جولائی کو دائر کی تھی. عدالت نے 14 ستمبر کو آرڈر جاری کیا. پی ٹی آئی کی دستاویز پر ای سی پی کو نوٹس جاری ہوا، نہ ہی جواب مانگا گیا. وضاحت کے لیے الیکشن کمیشن کی درخواست پر پارلیمنٹ نے نیا قانون بنا دیا. عدالت فیصلے پر نظر ثانی کرے، درخواست میں موقف. وزیر اعظم شہباز شریف آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے. کشمیر، فلسطین اور لبنان کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے. اسلامو فوبیا کا مسئلہ اٹھائیں گے. عالمی مالیاتی اصلاحات، ماحولیاتی تبدیلیوں سے ترقی پذیر ممالک کو درپیش مشکلات کا بھی ذکر ہوگا. وزیر اعظم کی سائیڈ لائن ملاقاتیں جاری. ایرانی صدر سے بیٹھک. دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال. فلسطین اور لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کا مطالبہ. شہباز شریف کی برطانیہ اور نیپال کے وزرائے اعظم سے ملاقاتیں. نیپالی ہم منصب شرما اولی کو دورہ پاکستان کی دعوت. وزیر اعظم سے امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد کی بھی ملاقات. شہباز شریف نے کہا سرمایہ کاروں کو سہولت دے رہے ہیں، امریکی کمپنیز حکومتی پالیسی سے فائدہ اٹھائیں. آئی ایم ایف کا نیا قرض پروگرام معاشی بحالی اور غربت میں کمی کے لیے مددگار ہوگا. ملازمت کے مواقع اور جامع ترقی میں بھی معاون ثابت ہوگا. ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جارجیوا کی ایکس پوسٹ. آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی منظوری کے ساتھ ہی کڑی شرائط کی نئی فہرست بھی تھما دی. پاکستان این ایف سی ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا. صوبائی حکومتوں کے اخراجات کی مانیٹرنگ. وفاقی حکومت کے ڈھانچے کو بھی کم کرنے کی شرط. توانائی کے شعبے کو جی ڈی پی کے 1% سے زائد سبسڈی نہیں ملے گی. بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات لائی جائیں گی. زرعی شعبے کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس سے ملکی سلامتی پر حملے کیے جاتے ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بندش کی وجہ بتا دی. وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں فائر وال کا بھی دفاع کیا. کہا سائبر حملوں سے بچنے کے لیے انٹرنیٹ سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق کیس میں نظر ثانی اپیلوں کا مقدمہ. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ پیر کو سماعت کرے گا. کاز لسٹ جاری. اکثریتی فیصلے میں منحرف ارکان کا ووٹ شمار نہ کرنے کا کہا گیا تھا. ڈی آئی خان سے سوات تک امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب. وزیر اعلیٰ اپنے گھر میں امن نہیں لا سکتے تو صوبے میں کیا لائیں گے؟ گورنر خیبر پختونخوا کی کڑی تنقید. کہا پی ٹی آئی کی کرپشن نے صوبے کو تباہ کر دیا. بی آر ٹی رپورٹ آنے کے بعد حکومت مستعفی ہو، ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے. سرحد پار دہشت گردی کو روکنا وفاق کی ذمہ داری. ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف کا گورنر کو جواب. بولے وزیر اعظم کو خط لکھیں مگر انہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی دلائیں. صوبے کے بقایا جات سے متعلق بھی آگاہ کریں. بجلی اور گیس لوڈ شیڈنگ کا بھی بتائیں. پولیس عوام کو تحفظ دے، مجرموں کے لیے خوف کی علامت بنے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت. مریم نواز کی ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ کے آفس میں اراکین اسمبلی سے ملاقات. روٹی، آٹا اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں سے متعلق بریفنگ لی. کہا عوامی مسائل پر نظر ہے، حل بھی کریں گے. صوبے کے سکولز کی عمارتوں کو چیک کرنے کا حکم. خستہ حال بلڈنگز کو سیل کرنے کی ہدایت. گھروں کے اندر اور پارٹیز میں منشیات کا استعمال عام. جنگ نہیں کی تو لعنت ہمارے دروازوں پر بھی دستک دے سکتی ہے. شرجیل انعام میمن نے خبردار کر دیا. بولے تعلیمی اداروں میں منشیات کے ٹیسٹ ہوں گے. مقصد کسی کو شرمندہ کرنا نہیں. ڈرگ مافیا کو معاف نہیں کریں گے. بلا تفریق ایکشن ہوگا. پنجاب میں بادلوں کی بھرپور اننگز. لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش. موسم خوشگوار. فیصل آباد میں بادل جم کر برسے. شہر کا بڑا حصہ بجلی سے محروم. راولپنڈی اور اسلام آباد میں بادلوں کی گھن گرج. جلد تھل 83 ملی میٹر بارش ریکارڈ. نالالئی میں پانی کی سطح 11 فٹ ہو گئی. سیالکوٹ، گجرات اور جہلم سمیت کئی شہروں میں تیز بارش. سعودی عرب مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گیا. آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے بین الاقوامی اتحاد کا اعلان. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کہتے ہیں
دفاع کا حق ہزاروں شہریوں کے قتل اور منظم طریقے سے تباہی پھیلانے کا جواز نہیں، آزاد ریاست فلسطینیوں کا حق قرار۔ فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو، جنرل اسمبلی میں نیتن یاہو کے خطاب سے پہلے نیو یارک میں نعرے لگ گئے، اسرائیل کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا، امریکہ کا پھر اعلان۔ وزیر دفاع لارڈ ایسٹن کہتے ہیں بڑی جنگ کا خدشہ ہے، اسرائیل کی امداد جاری رکھی جائے گی، بنجمن نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، جنگ بندی سے انکار۔ لبنان خطرے میں ہے، بحران پورے مشرق وسطی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، لبنانی وزیر خارجہ کا جنرل اسمبلی سے خطاب، امریکہ اور فرانس کی جنگ بندی تجاویز کا خیر مقدم، برطانوی وزیراعظم نے کہا غزہ کی صورتحال باعث شرمندگی، فلسطینی ریاست کے قیام سے امن ممکن ہے، جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا سیاسی حل کے لیے پر امید ہیں، یورپی یونین کا غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف پروگرام سے فائدہ نہ اٹھایا تو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، ترقی کے لیے برآمدات بڑھانے کو قومی پالیسی کے طور پر پوری قوت سے اپنانا ہوگا، وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں گوادر، کراچی اور بن قاسم بندرگاہیں دنیا کے لیے سنہری موقع، 50 بہترین بندرگاہوں میں شامل ہونے کے لیے فوری اقدامات ضروری ہیں۔ میئر کراچی کا 70 ارب روپے سے شہر میں نیا انفراسٹرکچر بنانے کا اعلان، مرتضی وہاب کہتے ہیں بارش سے آنے والی مشکلات جانتے ہیں، مسائل حل کرنے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے، پانی کی فراہمی کے سب سے بڑے منصوبے K4 کے لیے وفاق سے معاملات طے پا گئے۔ سیاحوں کی جنت، جنگل، دریا، پہاڑ، صحرا، سمندر، چاروں موسم اور تاریخی مقامات، پاکستان خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، دنیا بھر میں آج سیاحت کا عالمی دن، 126 ممالک کے سیاح بغیر کسی فیس کے فاسٹ ٹریک ویزا حاصل کر سکتے ہیں، سب مل کر پائیدار سیاحت کو فروغ دے سکتے ہیں، وزیر اعظم کا پیغام۔ چیمپئنز کپ فائنل کھیلنے کا مشن، دوسرے ایلیمنیٹر میں لائنز اور مارخورس کا مقابلہ، بارش سے متاثر جیتنے والی ٹیم فائنل میں پینتھرز کا مقابلہ کرے گی۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی ویمنز ٹیم کی تیاریاں، کل پہلے وارم اپ میں اسکاٹ لینڈ سے مقابلہ ہوگا، آل راؤنڈر ندا ڈار اچھی پرفارمنس کے لیے پرعزم، فاسٹ بالر ڈیانا بیک نے کہا تیاری اچھی ہے، نتائج بھی اچھے دیں گے۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں ویاریال نے اسپینول کو 2-1 سے ہرا دیا، دوسرے میچ میں ایٹلیٹیکو میڈرڈ نے سیلتا ویگو کو 1-0 سے شکست دی۔